अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं। सर ऐसी होती है डेमोक्रेसी? इस तरह होती है डेमोक्रेसी कि आप किसी और पार्टी के मैंडेट के ऊपर डाका मार के बंदर बांट शुरू कर दें। इस तरह नहीं सर डेमोक्रेसी चलने वाली, और नहीं छोड़ेंगे उसका साथ। आप जितनी मर्जी लेजिस्लेशन कर लें, आप जितने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप चढ़ाई कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहादुर और निडर लोग रह गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं छोड़ेंगे, या आपके लेजिस्लेशन को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। 70-80 साल की उम्र में अगर बहुत सारे सियासतदान कब्र में पांव लटका के खच मारना चाहते हैं और हम नौजवानों के लिए इस तरह की लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं कि नौजवानों के लिए रास्ते बंद हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि 8 फरवरी को ऑनरेबल एग्जिट था इन लोगों के लिए। ऑनरेबल एग्जिट करके रिटायरमेंट ले लेते तो शायद बहुत बेहतर हालात हो जाते। पता है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने कहा था मैं मांगने तो नहीं आया मगर मैं शक्ल से भिखारी लगता हूँ। फिर आप जवाब देंगे कि आप हमारी मखसूस नशस्तें कैसे खत्म करते हैं या हमारी माइनॉरिटीज की सीट कैसे खत्म करते हैं। और सर आखिरी बात, हमारे सारे कारकुनान, सर 24 लोगों का कत्ल तो इनके उसके ऊपर, हमारे 24 कारकुनान शहीद हुए। लेकिन नहीं आओ सर, असल हालात ये हैं, असल हालात ये हैं कि सर इस ऐवान के अंदर 1.5 लाख वोट लेने वालों को जो 8 फरवरी को आए, कि सर 1.5 लाख लोग वोट लेकर आए हैं इस ऐवान में, सर उनको अबडक्ट भी किया जा रहा है, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनकी वफादारी बदलने की कोशिश भी की जा रही है, उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा है। और सर हम यहाँ पे जब आपसे ऐवान में आपसे फ्लोर मांगते हैं तो ऐसे लगता है सर कि कोई भीख मांग रहे हो। फ्लोर यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता। 8-8 करोड़ के सेशन उसके अंदर होते हैं और इतने बड़े बड़े फलंदे जो हैं वो प्रिंट कर दिए जाते हैं, कभी बजट के नाम पे, कभी सेशन के नाम पे। लेकिन सर क्या होता है कि स्पीकर साहब आते हैं यहाँ पे, आधे घंटे में 1.5 लाख वोट वालों को सर इस पूरे ऐवान को रबड़ स्टंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मफाद के नाम पे, अपनी जात के नाम पे और अपनी इवेंट के नाम पे, अपनी पार्टी के नाम पे लेजिस्लेशन करके बुलडोज कर दी जाती है तमाम आईन को, तमाम कानून को। और फिर सर उसके बाद एक तरफ आधे घंटे में आइस कह देते हैं, आधे घंटे में नोज कह देते हैं, और सर ऐवान वाले मुंह तकते रह जाते हैं कि हम अपने इलाके की कोई बात करें, अपनी फैमिलीज के बारे में कोई बात करें या अपने वोटर के बारे में कोई बात करें। सर यहाँ पे बात करने हमें नहीं दी जाती। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। लेकिन 70-80 साल की उम्र में अगर बहुत सारे सियासतदान कब्र में पांव लटका के खच मारना चाहते हैं और हम नौजवानों के लिए इस तरह की लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं कि नौजवानों के लिए रास्ते बंद हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि 8 फरवरी को ऑनरेबल एग्जिट था इन लोगों के लिए। ऑनरेबल एग्जिट करके रिटायरमेंट ले लेते तो शायद बहुत बेहतर हालात हो जाते। लेकिन नहीं आओ सर, असल हालात ये हैं, असल हालात ये हैं कि सर इस ऐवान के अंदर 1.5 लाख वोट लेने वालों को जो 8 फरवरी को आए, कि सर 1.5 लाख लोग वोट लेकर आए हैं इस ऐवान में, सर उनको अबडक्ट भी किया जा रहा है, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनकी वफादारी बदलने की कोशिश भी की जा रही है, उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा है। और सर हम यहाँ पे जब आपसे ऐवान में आपसे फ्लोर मांगते हैं तो ऐसे लगता है सर कि कोई भीख मांग रहे हो। फ्लोर यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता। 8-8 करोड़ के सेशन उसके अंदर होते हैं और इतने बड़े बड़े फलंदे जो हैं वो प्रिंट कर दिए जाते हैं, कभी बजट के नाम पे, कभी सेशन के नाम पे। लेकिन सर क्या होता है कि स्पीकर साहब आते हैं यहाँ पे, आधे घंटे में 1.5 लाख वोट वालों को सर इस पूरे ऐवान को रबड़ स्टंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मफाद के नाम पे, अपनी जात के नाम पे और अपनी इवेंट के नाम पे, अपनी पार्टी के नाम पे लेजिस्लेशन करके बुलडोज कर दी जाती है तमाम आईन को, तमाम कानून को। और फिर सर उसके बाद एक तरफ आधे घंटे में आइस कह देते हैं, आधे घंटे में नोज कह देते हैं, और सर ऐवान वाले मुंह तकते रह जाते हैं कि हम अपने इलाके की कोई बात करें, अपनी फैमिलीज के बारे में कोई बात करें या अपने वोटर के बारे में कोई बात करें। सर यहाँ पे बात करने हमें नहीं दी जाती। स्पीकर यहाँ पे बैठे हुए हों, सर जब वो थक जाए तो यहाँ डिप्टी स्पीकर आप बैठ जाएं, और सर जब वो भी थक जाए तो सर पूरा दिन हम यहाँ पे बैठने को तैयार हैं। पैनल ऑफ चेयर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हर सेशन के अंदर पैनल ऑफ चेयर हो जाते हैं। सर मुझे नहीं समझ आती कि आधे आधे घंटे में ऐवान को क्यों बंद कर दिया जाता है और हमारे मुंह क्यों बंद किए जाते हैं, हमें यहाँ पे ऐवान के अंदर क्यों नहीं बात करने दी जाती। सर इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि सर वजारत खारजा खैर से फॉर्म 47 वालों की इतनी कमजोर है कि सर उन्होंने इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर
اور فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالم تھے سر اس کے بارے میں یہ اسرائیل کا نام نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکے یا اس کا نام بھی لینے کی ان کی جرت نہیں تھی, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. سر یہ پھر ایوان کے اندر آئے, ایوان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد, اور میں سر اس دن بھی بتانا چاہتی تھی کہ دو ٹوک موقف ہے میرے لیڈر عمران خان کا کہ فلسطین کے مظالم کے خلاف اور کشمیر کے مظالم کے خلاف ہم نے یہاں پہ آواز اٹھانی ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے, لیکن یہاں خاموشی ہوتی ہے. اور سر خاموشی بھی شریک جرم ہونا ہے. وہاں پہ سر یہاں پہ فارم 47 والے آ کے ایوان میں ہم آپ کے لیے سر اس کے خلاف اکٹھے ہوئے فلسطین کے کہ آپ کی فلسطین کے اندر مظالم نہیں ہونے چاہیے. سر 39,000 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی, خواتین ان کے اندر شہید ہو گئی ہیں, بچے اس کے اندر شہید ہو گئے, پوئٹ, شاعر, ایجوکیشنٹ, سر پوری کا پورا کلچر جو ہے وہاں پہ ملیامیٹ ہو گیا. 10,500 سر لوگ مسنگ ہیں. یہاں پہ سر جب ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے ایوان میں فلسطین کے لیے ہم بیٹھے لیجسلیشن کے لیے, تو یہاں پہ سر میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ سر 10,500 لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا ان ورکن کو آن ریکارڈ یہاں پہ اٹھایا گیا. 10,500 ہمارے کارکنان کو, خواتین کو ابھی تک سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے. ہمارے لیڈر کو ابھی تک عمران خان کو جیل کے اندر بے گناہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. بشرا بی بی ابھی تک سر وہ ضمانت ان کو ابھی تک نہیں ملتی ہے. عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں سر, وہ ضمانت ہو چکی ہے لیکن بلوچستان کی جو ہے وہ فورسز آئی ہیں ان کو اٹھانے کے لیے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں, کینسر سروائیور ہے سر, ابھی تک وہ بیٹھی ہوئی, کوئی ایک ساتھ سے کوئی چیز ان کے اوپر ثابت نہیں ہوئی لیکن سر وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے سارے کارکنان سر 24 لوگوں کا قتل تو ان کے اس کے اوپر, ہمارے 24 کارکنان شہید ہوئے. مقبوضہ کشمیر کے اور مقبوضہ فلسطین کے تو پاکستان کے اندر اس پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کی حکومت نے جو یہاں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے سر, یہاں پہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے. سر آگے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ بنوں کے اندر لاکھوں افراد سر وہ سفید جھنڈا امن کا لے کر نکلے, امن کے سفید جھنڈے کے اوپر سیدھی فائرنگ کر کے امن کے سفید جھنڈے کو خون کے اندر رہلایا گیا, لیکن سر یہاں پہ ایوان میں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. پاڑا چنار میں سر 40 سے 50 لوگ خواتین اور بچوں سمیت شہید ہو گئے, لیکن سر یہاں پہ ایوان میں ہمیں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. پنجاب کے اندر سر بھائی نے بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے 30,000 کا بل تھا, قتل کر دیا. لیکن دوسری طرف سر جب لاہور میں بارش ہوتی تو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کیا کہتی ہے, شعیب تم کدھر ہو؟ سر شعیب نہیں ہوتا, وہ جیور کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے کہتی ہے مجھے سائیڈ میں بتاؤ ادھر پانی زیادہ ہے, میری اچھی ٹک ٹاک بنے گی. یہ پنجاب کی پرفارمنس ہے, لیکن سر یہاں پہ اس کے اوپر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اسی طرح سر اگر سروے پڑھ لیں تو 94% لوگ نوجوان پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. سب سے بڑی ہجرت پاکستان میں ان کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ سر ایوان میں ہمیں فلور نہیں ملتا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. سر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اچھا صاحب نے یہاں پہ بات کی. اروبا بچی ہے سر, ہاسٹل کے اندر وہ پڑھنے آئی تھی, 17-16 سال کی بچی کی عمر ہے. سر پی ایم ایل این نے اس کے اوپر الزام کیا لگایا کہ اکیلی بچی 17 سال کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہے وہ خود ہینڈل کرتی ہے. سر کوئی الزام تو صحیح لگائے جب آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ابڈکٹ کرتے ہیں. سر اسے تو میرے لیڈر نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. 11 لاکھ ایک اکاؤنٹ ایک بچی کے اوپر الزام لگا کے اس کو ابڈکٹ کیا گیا کہ سر یہ جو آپ کورٹ کے اندر اپلیکیشن دیں گے, کوئی بھی اپلیکیشن دے کے جس کے اوپر سر 2 روپے کی ٹکٹ لگی ہوتی تھی, سر اس کی قیمت کر دیے 500 روپے. آپ وکالت نامہ دے 500 روپے, آپ ایفیڈیوٹ دے 500 روپے, اور سر ٹکٹ 2 روپے والا نیا انہوں نے پرنٹ ہی نہیں کیا تو سر وہ بلیک میں ملنا شروع ہو گئے. ایک ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر 500 کا جو ہے وہ سٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے, یعنی انصاف بھی جو ہے سر انہوں نے ناپید کر دیا ہے. اور سر پورے کے پورے ایوان کے اندر ہر روز یہ منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی وفاداری تبدیل کی جائے, کس طرح وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. نہیں چھوڑنا عمران خان کا ساتھ, سچا کھرا اور بہادر لیڈر ہے, پاکستان کے لیے لڑنے والا ہے, نہیں چھوڑیں گے اس کا ساتھ. آپ جتنی مرضی لیجسلیشن کر لیں, آپ جتنے سپریم کورٹ کے اوپر آپ چڑھائی کر دیں, پاکستان تحریک انصاف ہے بہادر اور نڈر لوگ رہ گئے, اور پاکستان تحریک انصاف کا نہیں چھوڑیں گے, یا آپ کے لیجسلیشن کو ہم سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے. جی تو ناظرین کرام, یہ تھی محترمہ زرتاج گل, قومی اسمبلی میں خطاب کر رہی تھی. بہت ہی عمدہ سپیچ جو ہے ان کی جانب سے ہمیشہ ہی کی جاتی ہے جب بھی اسمبلی میں گڑگڑاتی ہیں,
تو مخالفین کو جو ہے چاروں شانے چت کر دیتی ہیں۔ تو اس میں جو اہم ترین انہوں نے باتیں کی، اس کے اوپر بات کروں تو ایک بڑی بات انہوں نے یہ کر دی کہ یہاں پہ 70 80 سال کے جو بوڑھے ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیجسلیشن کر رہے ہیں کہ جو نوجوان نسل جو ہے ان کو پارلیمانی سیاست کی طرف آنے سے روکنے کے لیے۔ تو یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو موجودہ حکومت ہے جس کو وہ فارم 47 کی حکومت کہہ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا ڈیموکریٹک جو ہے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی ہم بہت ڈیموکریٹک ہیں، ووٹ کی زدو کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو در حقیقت ہمارا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے چھینا ہے۔ 8 فروری کو جو ہے عوام نے پی ٹی آئی کو ملک بھر سے بھاری جو ہے وہ مینڈیٹ کے ساتھ جتوایا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ان کے مینڈیٹ کو امینڈ کر دیا گیا 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو دے دیا گیا جو کہ در حقیقت عوام کے نظروں میں جو ہے وہ جیتے ہوئے نہیں تھے، اور اس کی بعد میں بندرمینڈ کر دی گئی۔ تو محترمہ تاج گل کا اس جانب بھی اشارہ تھا۔ اور تیسرا اہم ترین بات جو انہوں نے کی، ان کے جو پارلیمانی ایم این ایز ہیں ان کو ان کی وفاداری تبدیل کرنے کے حوالے سے ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے اوپر کتنا پریشر ہے اور کتنی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس والے سے بھی انہوں نے بات کی۔ اور ساتھ اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اہم ترین چیزیں تھیں جس کے اوپر محترمہ زرداری گل جو ہے وہ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھی۔ خدا حافظ۔